السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، آج جس عنوان پر ہم کو کچھ گفتگو کرنا ہے وہ ہے ویلکمنگ رمضان اینڈ پلاننگ فار رمضان، کہ ہم استقبال رمضان بھی کریں اور انشاءاللہ اس کے لیے کچھ پلاننگ بھی کریں کہ ہم کو یہ آنے والا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ آج جن چیزوں پر ہم کچھ گفتگو کریں گے وہ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ویلکمنگ رمضان کیسے کیا جائے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں کرنا چاہیے، فاسٹنگ اور تقویٰ کا کیا ریلیشن ہے آپس میں، رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیلۃ القدر اس میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کیسی قدر کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی، اور پھر آخری میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان کی پلاننگ کس طرح سے کی جائے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ indeed the month of Ramadan has come upon you, a month of blessing in which Allah has obligated fasting on you۔ دیکھیے بہت اہم حدیث ہے یہ، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تم پر آ چکا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ In it the gates of paradise are open and the gates of hellfire are closed and the devils are chained۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بند دیا جاتا ہے، کس دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ In it is a night that is better than 1,000 months۔ The one who is deprived of its goodness is indeed deprived۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس سے جو محروم رہ گیا، اس کی اچھائی سے، اس کو حاصل کرنے سے جو محروم رہ گیا، وہ یقیناً انتہائی خسارے میں رہا۔ یہ وہ حدیث ہے مسند احمد کی جس میں رمضان کا ہم کو ایک کمپلیٹ پکچر ملتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہنا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ جو رحمتوں والا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کو فروغ ملتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان جو بہکاتا رہتا ہے انسان کو، انسان کے نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو تک قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اچھائی کا ماحول ہوتا ہے، برائی سے بچنا آسان ہوتا ہے دیگر ایام کے مقابلے میں، دیگر دنوں کے مقابلے میں۔ تو ایسا مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 86 سال ہوتے ہیں 1000 مہینوں کا، اگر آپ حساب کریں تو 86 سال سے بہتر ایک رات ہے، جو اس کی اچھائی جس نے حاصل کی اس کو بہت کچھ مل گیا، جو اس سے محروم رہا وہ بڑے خسارے میں رہا۔ تو یہ وہ مبارک مہینے کے تعلق سے ہم جس میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن مجید اور کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ O you who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become righteous, the pious۔ اور یہ سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے، اس کا کنٹینیوشن چل رہا ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ فطعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید 184 آیت میں فرما رہا ہے کہ فاسٹنگ فار اے فکس نمبر آف ڈیز، بٹ if any of you is ill or on a journey the same number should be made up from other days، and as for those who can fast with difficulty, that is an old man etc., they have a choice either to fast or to feed a poor person for every day، but whoever does good for his own accord, it is better for him, and that you fast, it is better for you if only you know۔ اس کا ایک اردو میں روانی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں اور مزید آسانی ہو، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے،
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تم پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو روزے کا حاصل یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بتا رہا ہے وہ یہ کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہے، جس طرح سے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، دیگر انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، تاکہ اس سے توقع ہے کہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم کو مسلسل رکھنا ہے، کچھ چند دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لی۔ 30 دن میں سے مثال کے طور پہ 5 دن کوئی بیمار ہو گیا یا 3 دن کے لیے کوئی سفر پر چلا گیا تو اتنے ہی دن جتنے چھوٹے ہیں اتنے دن پورے کر لی۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ تو جو قدرت رکھتے ہیں اس کے باوجود نہ کریں وہ تو فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے، گو کہ ایک فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اس سے بہتر جو کرے وہ اور بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھنے کی یہاں پر بہت اہمیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتائی ہے۔ اسی طرح اسی کی اگلی جو آیت ہے 185 آیت، تو اس میں یہ ڈسکشن کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہدی للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور فرق کرنے والی چیز ہے، فرقان ہے، اور فمن شہید منکم پس تم میں سے جو اسی کو پائے، اس مہینے کو پائے، فلیصم اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ The month of Ramadan in which was revealed the Quran, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion between right and wrong. So whoever of you cites the crescent of the first night of the month of Ramadan, he must fast that month. And whoever is ill or on a journey, the same number of days which one did not fast must be made up from other days. Allah intends for you ease, and He does not want to make things difficult for you. He wants that you must complete the same number of days, and that you must magnify Allah for having guided you, so that you may be grateful to Him. اس کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، بہت اہم آیت ہے، اس لیے میں نے یہ تینوں آیتوں کا اردو ترجمہ بھی یہاں پر شامل کیا ہے کہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ رمضان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح طور پر اپنی ایک تحفے کے طور پر بتایا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ 185 آیت میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے یہ۔ تو یہاں پر جو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول دینے والی ہے۔ تو گائیڈنس ہے اور فرق کرنے والی چیز ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے اس میں نازل کیا ہے۔ رمضان کو اس وجہ سے فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو یہاں پر رمضان میں روزے رکھنے کی اس لیے فرضیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ہدایت اور گائیڈنس والی چیز ہے اور صحیح اور غلط کو فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے بس یہ تحفے کے نتیجے میں اس اللہ تعالیٰ نے جو یہ تحفہ عنایت کیا ہے انسانوں پر، تو اس کے شکر کے طور پر اب سے جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔
اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ جو مریض ہو، سفر میں ہو، دیکھیے میں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس تحفے عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ شکر کے لیے انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ لیکن اس میں بھی چھوٹ کیسے ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، نرمی کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے تم کو طریقہ بتا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کی تعداد پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر گزار بنو، ناشکری نہ کرو اللہ کی۔ ہاں، تو اب آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آخر فاسٹنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ثواب کیوں رکھا ہے کہ ایک جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ the majestic and the exalted said every deed of man will receive 10 to 700 times reward except siyam, fasting, for it is for me and I shall reward it as I like. There are two occasions of joy for one who fasts, one when he breaks the fast and the other when he will meet his Lord. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جو روزہ رکھے اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، 10 to 700 times reward except سیام، جو سوائے روزے کے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ حدیث قدسی ہے، حضور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایوری ڈیڈ آف مین، ہر انسان کے عمل کو، اچھے عمل کو 10 سے لے کر 700 گنا تک ریوارڈ ملے گا رمضان میں سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے، فار اٹ از فار می اینڈ آئی شل ریوارڈ اٹ، اور میں اس کا بدلہ ہوں یا میں اس کو جیسے چاہوں میں اس کو ریوارڈ کروں۔ اور روزہ دار کے لیے there are two occasions of joy for the one who fasts. The one when he breaks the fast. افطار کے وقت انسان آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب انسان افطار کرتا ہے تو اس کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، بہت اچھا اس کو فیل ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو دو اوکیزنس آف جوائے ہیں کہ ایک افطار کے بعد اینڈ the other when he will meet his Lord، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس روز اور خوشی ہوگی اس کو کہ میں روزے رکھتا تھا اور یہاں پر مجھے اس کا انشاءاللہ اجر ملنے والا ہے۔ اچھا، اس میں روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے اور جو رمضان کی فضیلت ہے، اس میں جو بہت اہم چیز ہے اس میں یہ ہے، بہت اہم تحفہ یہ ہے کہ پاسٹ سنز آر فارگیون، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، پھر بخاری اور مسلم کی ہے، متفقن علیہ کی، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever fast during Ramzan with faith and seeking his reward from Allah will have his past sins forgiven. جو کوئی رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی چیز تھی یہ۔ نمبر 2 ہے کہ whoever prays during the nights of Ramadan with faith and seeking his reward from Allah subhanahu wa ta'ala will have his past sins forgiven. جو کوئی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ and he who passes Laylatul Qadr in prayer with faith and seeking his reward from Allah subhanahu wa ta'ala will have his past sins forgiven. جو کوئی لیلۃ القدر کو عبادت میں گزارتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا عظیم مہینہ ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی انسان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم کو بار بار توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ لیکن یہ خاص مہینہ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ
بڑے بڑے ملک میں راجاؤں اور مہاراجاؤں میں ایک نیشنل ڈے ہوتا ہے ہر ملک کا، جیسے ہمارے پاس 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے، اسی طرح ہر ملک اور قوم میں ایک کوئی دن ہوتا ہے. اس دن بادشاہ یا پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر اعلان کرتا ہے کہ آج اتنے قیدیوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے، آج اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں اس دن. تو اسی طرح اللہ جو یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ رمضان میں جو کوئی 3 چیزیں کرے گا، جو روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو اس کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور جو لیلۃ القدر میں عبادت میں گزارے گا لیلۃ القدر ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے گا. اب اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے ہم کو وہ ہے کہ ایمان اور احتساب کیا ہے. یہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ روزے کیسے رکھنا ہے، عبادت کیسی کرنا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت میں کیسے گزارنا ہے. لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ تو یہ سب سے پہلے ایمان کی یہ چیز ہے کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ اس کو پورا کرے گا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. ایک دن فیصلے کا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا اور اس میں ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ ایمان ہے ہمارا. تو یہ ایمان کے ساتھ ہو کہ میں آج روزہ رکھا ہوں کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ نے دینا ہے. میں آج قیام کر رہا ہوں رات میں رمضان کی تو اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دینا ہے. اور جو میں لیلۃ القدر کو گزار رہا ہوں عبادت میں اور اس کی تلاش میں لگا ہوا ہوں، 5 تاخراتوں میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس کا ریوارڈ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا. یہ ایمان ہے. اور احتساب کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ کیا میں کما حق یہ کر رہا ہوں، کیا میں روزے جو رکھ رہا ہوں کما حق ہے جیسے روزے رکھنا چاہیے، کیا میری نمازیں ویسے ہی ہیں جیسے مجھے نمازیں پڑھنا چاہیے، کیا میں لیلۃ القدر میں ویسے ہی گزار رہا ہوں، ویسے ہی عبادت ہے جیسے مجھے گزارنی چاہیے. یہ انسان کو ہمیشہ اپنا احتساب کرتے ہوئے ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر یہ تینوں عمل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا اور اس میں ہم کو زبردست فائدہ ہوگا اور ہم اس پچھلے گناہوں کو اپنے معاف کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہو. اس کے تعلق سے بہت واضح طور پر یہ ہو گیا، اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ روزہ رکھنے میں اور روزہ نہیں رکھنے میں بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. آپ کا معمول بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل آپ برائیوں سے کٹ جائیں، غلط چیزوں کو چھوڑ دیں، بالکل ترک کر دیں. بلکہ یہ ماہ تربیت ہے کہ یہ مہینہ، بعض علماء نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر رمضان نہیں ہوتا تو مسلم قوم کا حال کیا ہوتا نہیں معلوم. ہر مہینہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، جیسے فوج کو ایک ٹریننگ پروگرام سے گزارا جاتا ہے، ان کو جو ہے اسپیشل کیمپس رکھ کر، فوج اگر ٹریننگ کیمپس نہ ہوں اس کے تو بالکل بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، کاہل ہو جاتی ہے. تو اس کو ایسے ٹریننگ کیمپس رکھتے ہیں جس سے کہ وہ پھر اس میں جوش جذبہ اور پھر ان میں جسمانی پھرتی رہے ان لوگوں میں. تو اسی طرح یہ مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ جو ہے ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں ان کی روحانی تربیت ہوتی ہے، اس میں جسمانی تربیت ہوتی ہے اور ان کو ایک ماحول پورا جلا اٹھتا ہے، پوری طرف بہترین خیر خواہی کا، نیکیوں کا ماحول ہو جاتا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if a person does not avoid false talk and false conduct during fast, then Allah does not care if he abstains from food and drink. تو اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنا اور خراب اخلاق نہیں چھوڑتا ڈیورنگ فاسٹ، روزہ رکھتے ہوئے، تو اللہ کو ایسی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے دور رہے. یہاں پر روزہ رکھنے کا نہیں ہو رہا ہے ورڈ یوز کیا گیا، بلکہ if he abstains from food and drink, that will not be considered as fasting at all. وہ he is just abstaining from food and drink، کھانے پینے سے دور ہے وہ، روزے کی کیفیت میں نہیں ہوگا وہ. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے، فاسٹنگ از اے شیلڈ، ایک شیلڈ ہے، وہ ایک ڈھال ہے. therefore whoever is fasting should not resort to obscene language and immoral behavior. روزہ ایک ڈھال ہے،
چنانچہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گندی زبان، فاؤل لینگویج استعمال نہ کرے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، امورل بیہیویئر، امورل اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے. If any person quarrels or abuses a person who is fasting, then the one who is fasting should say I am fasting. دیکھیے بہت اچھا ہے، کرنے میں مشکل ہے، لیکن اس کو پریکٹس کریں گے تو ہم اپنے نفس پر قابو پانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی، ہم تو نہیں لڑ رہے ہیں، ہم تو بری زبان استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم روزے میں ہیں، اور اندر سے جب انسان روزہ رہتا ہے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، جسم کمزور رہتا ہے، اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اللہ اللہ کرے کر کے. تو ایسی اس میں کوئی دوسرا آدمی آ کر اگر کوارل کرے، جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو وہ کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، آئی ایم فاسٹنگ، میں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوں تم جو کرنا چاہ رہے ہو. تو اس سے انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا، اور پھر وہ لڑائی سے بھی دور رہے گا، شر سے محفوظ رہے گا. ایک اور اس کے تعلق سے ہے کہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ many people who fast get nothing from their fast except hunger and thirst. بہت سے روزدار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کی. And many people who pray at night get nothing from it except wakefulness. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رت جگے سے رات میں جاگنے سے get nothing from it except wakefulness. مانے رات میں جاگ رہے ہیں لیکن کچھ ان کو نہیں حاصل ہوتا سوائے اس کے کہ انہوں نے رات کو جاگا، یعنی ان کو ثواب نہیں ملا. روزہ رکھے ان کو کچھ نہیں ملا، رات میں جاگے ان کو کچھ نہیں ملا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے لیکن نیتیں صحیح نہیں ہیں، اعمال صحیح نہیں ہیں، یا حرام کا کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسے میں ان کا فاسٹ کیسے قبول ہوگا؟ رات میں جاگ رہے ہیں، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، وقت بربادی کر رہے ہیں، ایسی چیزوں میں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہیں، بلکہ بعض چیزیں تو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایسی چیزوں میں لگے رہیں، یا پھر اس میں حرام کی کوئی چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں، غلط چیزوں میں، بدعات میں انوالو ہو رہے ہیں، تو ان کو حاصل کیا ہوگا؟ تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو، تو ہی وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے. ليلۃ القدر ایک بہت زبردست جو رات کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ایک پورا کمپلیٹ ایک سورہ آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. کہ verily we have sent it، یعنی دس قرآن ڈاؤن ان دا نائٹ آف القدر، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں. اینڈ واٹ ول میک یو نو واٹ دا نائٹ آف القدر از، اور تمہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دا نائٹ آف القدر از بیٹر دین 1000 months. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے. Therein descends the angels and the ruh Gabriel by Allah's permission with all decrees. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کی پرمیشن سے فیصلے لے کر. پیس until the appearance of the dawn، سلامتی جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی. تو اس کا وقت فجر تک ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کو تلاش کرنا ہے. کسی کو اگر شب قدر مل جاتی ہے اور اس میں عبادت کے ساتھ وہ گزارتا ہے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی ابھی حدیث میں دیکھا ہے. ایک یہ ہے کہ 86 سال کا ثواب ملتا ہے، کہ میں نے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 86 سال سے زیادہ کا ثواب مل جائے گا اس کو. تو اگر ہم کوشش کریں 5 راتوں میں ہم کو تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے، آخری آڈ نائٹس آف دا لاسٹ ڈیکیڈ آف رمضان، آخری 10 دنوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے اس کو، اور اس میں سے اگر ہم کو مل جاتی ہے تو انشاءاللہ 86 سال سے زیادہ کا عبادت کا ثواب ہم کو اس میں ملے گا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لک فار لیلۃ القدر آن آڈ نمبر نائٹس ڈیورنگ دا لاسٹ 10 nights آف رمضان. تو
اسی لیے جو آخری جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف جو ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ بندہ ایک یکسو ہو کر اللہ سے رجوع کرے اور مسجد میں اپنے آپ کو ایک بند کر لے اور پھر وہ اس میں اللہ کا ہو کر رہے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو وقف کر دے اور اسی میں راتوں کو بھی وہ جاگے اور اس کی عبادت کرے تاکہ لیلۃ القدر کا ملنا اس کے لیے آسان ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when لیلۃ القدر comes, جبرائیل علیہ السلام descends with a company of angels who ask for blessings on everyone who is remembering Allah, whether they are sitting or standing۔ تو جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ایک اپنے فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سب کے لیے رحمت اور سلامتی کے لیے on everyone who is remembering اللہ، جو بھی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو چاہے کھڑا ہوا ہو، تو بس اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم جب جبرائیل علیہ السلام آئیں اپنے فرشتوں کے ساتھ اور دیکھیں تو ہم کو عبادت میں پائیں، اللہ کرے کہ ہمارا رمضان اس طرح گزرے اس بار۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ I asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، if I find the Laylatul Qadr, what shall I say؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, say, O Allah, you are the most forgiving, you love forgiveness, so forgive me. innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni۔ Allahumma, Allah, innaka afuwun, you are the most forgiving, innaka afuwun tuhibbul afwa, you love forgiveness, fa'fu anni, you forgive, so forgive me۔ تو یہ اس کی دعا ہم کو جو سکھائی گئی ہے لیلۃ القدر کی، تو یہ ہم کو خاص طور سے وہ 5 تاخراتیں جو ہم آخری 10 دنوں میں گزارتے ہیں اس میں کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ supplications made by 3 people are not rejected: the father, the fasting person and the traveler۔ تو یہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی کر کے حدیث ہے کہ کون کس کی ہے؟ باپ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، اور ایک مسافر کی۔ تو اس لیے جب میں نے تمام ہم میں سے جن کے بھی صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے لیے باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہی ہے۔ اور اسی طرح لوگ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ حج کو جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ہم کو یاد رکھو۔ دراصل وہ سفر کی دعا ہے کہ جو بھی سفر کے لیے جاتا ہے تو وہ مسافر کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم کو اب تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کو رمضان کے تعلق سے کیسے آنا ہے۔ تو بیفور اور ڈیورنگ رمضان ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں یہ موڈ میں آنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم کو تو یہ کرنا ہے کہ let us plan to be in رمضان موڈ۔ تو رمضان موڈ میں کیسے آئیں گے کہ دیکھیے کہ کوئی بھی بہت اہم چیز کا اگر استقبال کرنا ہو، مثال کے طور پہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے گھر میں کل کے دن چیف منسٹر آ رہا ہے، تو اس کی تیاری کے ہم کیسا کریں گے؟ مطلب بالکل صفائی کا کام کریں گے، اگر کچھ وقت مل جائے تو پینٹنگ کریں گے، اگر وقت مل جائے تو کچھ فرنیچر لینے کی کوشش کریں گے، اچھے کپڑے خریدیں گے۔ بہرحال ہم یہ کوشش کریں گے کہ ارے بھائی چیف منسٹر ہمارے گھر آ رہا ہے، تو ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ تو یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جو ہماری مغفرت کا سامان لے کر آ رہا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا تحفہ لے کر آ رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں، ہمارے لیے ثواب اور اجر و ثواب کے لیے بے تحاشا پیکیج لے کر آ رہا ہے۔ تو اس کا ہم کو استقبال کیسے کرنا ہوگا؟ اس کو بہت اچھے سے ہم کو استقبال کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تیاری جو ہم کو کرنا جو ہے اس میں سیٹ گولز فار دس رمضان، ہم کو پہلے گولز اپنے سیٹ کر لینے ہوں گے کہ اس رمضان سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، روحانی تعلق سے ہمارا کیا ارتقاء ہوگا، ہماری قرآن کے تعلق سے کیا معاملہ ہوگا، ہمارے اللہ سے جو تعلق ہے اس میں کیا کیفیت ہوگی،
بہرحال اس طرح سے ہمارا ایڈجسٹ یور ڈیلی اسکیجول، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہمارے کاروبار حسب معمول چلتے رہیں. تو ہمارا جو روزمرہ کے کاروبار ہیں، ڈیلی اسکیجول ہے، اور یہاں پر بہت یوتھ بھی ہمارے پروگرامز میں اٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے جو کلاسز ہو رہے ہیں اور آپ کا جو اسٹڈی اورز ہے یا جاب کے ٹائمنگز ہیں، اس کو ہم کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم رمضان کا بھرپور استفادہ کر سکیں اور ہماری عبادتوں اور رمضان کے جو مخصوص چیزیں ہیں وہ افیکٹ نہ ہو سے، جیسے کہ سحر ہے، افطار ہے، تراویح ہے. تو یہ چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، تو یہ ڈسٹرب نہ ہوں. پلان رمضان فیملی ٹائم، یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ رمضان ایک وہ مہینہ ہے جس میں فیملی ٹائم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگ مل کر سحر کرتے ہیں، سب لوگ مل کر افطار کرتے ہیں. عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ عام طور پہ افطار کی تیاری میں سب ساتھ گزرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ اس کے تعلق سے فیملی ٹائم کو آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ اس کو کیسے بہت مؤثر طریقے سے ہم استعمال کریں. کیا اس ٹائم پر کچھ ایک پروگرام چلائیں گھر میں، یا کچھ دعاؤں کو یاد کریں. آپ کو یہ پلان کرنا ہوگا کہ ہم وہ فیملی ٹائم کس طرح سے اسپینڈ کریں گے. بہت سے گھروں میں کچھ ایک چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ریاض الصالحین ایک احادیث کا مجموعہ ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یا پھر قرآن مجید کا کوئی آپ ترجمہ یا خلاصہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اس دور میں. یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ روزانہ اگر ایک عصر سے مغرب کا ٹائم جو فیملی ٹائم ہوتا ہے اس میں ایک پارے کا خلاصہ ترجمہ پڑھ لیا جائے، تو 30 دنوں میں پورا قرآن کا خلاصہ ایک سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا چیزیں کن کن ٹاپکس پر بات کی ہے. میک دا مینیو سو دیٹ سسٹرز ٹو کین بینیفٹ فرام رمضان. یہ بہنوں کے لیے، اور یہاں پہ ہمارے پاس لڑکیاں بہت حد تک اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں، تو ان کو پکوان میں نہیں اپنا وقت نہیں گزار دینا چاہیے، اور صرف افطار کی تیاری، سحر کی تیاری میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اس طرح سے پلان کریے کہ وہ بھی ہو اور عبادات پر بھی وقت اچھا خاصا گزری. یہ دس از ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ، دس از دا منتھ آف فاسٹنگ. یہ بہت ہمارے پاس ایک غلط تاثر ہم دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، خود بھی پریکٹس کر رہے ہیں، کہ ہم نے اس کو منتھ آف فیسٹنگ بنا لیا ہے کہ رمضان آیا تو حلیم کا مہینہ آ گیا، تو پوری بازار میں ہمارے پاس جو ہے چہل پہل ہے، لوگ حلیم کھانے کے لیے ایک ساتھ لائن لگائے ہوئے ہیں، کون سی حلیم بہترین ہے، کہاں کی حلیم کتنے میں ہے. بہرحال ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہو گیا ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے اور اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے اس دوران میں. اور خاص طور سے میں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اس میں وقت کم سے کم پکوان میں اور افطار اور سحر کی تیاری میں کریں، زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں لگائیں، اور ہم کو تمام مرد حضرات کو اس میں ان کی ہیلپ کرنا چاہیے. گروسری شاپنگ فار دا منتھ، یہ کوشش کریے کہ پوری جو شاپنگ ہے آپ اس ہفتے میں کر لیں. یہ امید ہے کہ اگلے پیر سے یا منگل سے تراویح شروع ہو جائے گی، تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس ہفتے میں پورے مہینے کی اگر شاپنگ کر لی جائے تو بہت اچھا ہوگا. پلان افطار ارینجمنٹس، اگر جو بھی ہم افطار کے آئٹمز رکھتے ہیں جیسے کھجور ہے یا پھر دوسری چیزیں ہیں، وہ آپ ابھی سے ارینج کر لے سکتے ہیں بہت حد تک، ایکسیپٹ فار جو چیزیں فریش لینی پڑتی ہیں جیسے پھل وغیرہ کی. اسی طرح عید شاپنگ ان ایڈوانس ہو سکتی ہے. پلان آؤٹ ریچ دعوی ایکٹیویٹیز، یہ بھی بہت اہم ہے. ہم میں سے سب کو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوتا ہے جبکہ غیر ہم سے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارے آفس کے کلیگ ہیں، ہمارے اسکول اور کالج کے کلاس میٹس ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں. وہ لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ بھئی آخر یہ لوگ صبح سے شام تک ایک ڈراپ آف واٹر نہیں لیتے، ایک منہ میں دانہ نہیں لیتے. اور آپ چھوٹے سے بچے کو اگر آپ کونے میں بلا کر بولو کہ بیٹا یہ تو تھوڑا سا کھا لے، تو وہ بولے گا کہ نہیں کھاتا میں. تو اس کو بولیں گے بیٹا کھا لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچہ بولے گا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ چیز ہے تقویٰ جو اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے.
تو یہ چیز جو ہم کو حاصل ہو رہی ہے، ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائیوں کو بھی ہم اس چیز کو پہنچائیں۔ تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ایک ہے، ایک مانے آپ اس پہ اور غور کر سکتے ہیں کہ اپنے آفس ڈیسک پر یا پھر اپنے محلے میں یا اپنی چھوٹی دکانوں پر آپ ایک رمضان کارنر کر کے رکھیے، وہاں پر تھوڑا سا رمضان کے تعلق سے فولڈرز اور تھوڑے سے کھجور وغیرہ رکھیے ایز اے تحفہ۔ جو لوگ آپ کی دکان پر آ رہے ہیں، آپ کے ٹیبل پر آ رہے ہیں، آفس میں ہوں یا کالج میں ہوں یا اسکول میں ہوں، تو آپ لے جا کر اپنے دوستوں کو سب دیجیے، تھوڑا سا پیسہ اس میں خرچ ہوگا لیکن اللہ کی راہ میں اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے یہ دیکھیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے، بہت ہمبل طریقے سے آپ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے، بہت زیادہ مٹیریل مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جماعت اسلامی کے اور ایس آئی او کے کلوزسٹ آپ کا جو آفس ہے وہاں سے یہ مٹیریل حاصل کیا جا سکتا ہے، اسلامک بکس حاصل کیے جا سکتے ہیں جو اپنے ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں۔ لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ کے پاس آ کر یہ چیزیں لیں گے، اور ساتھ میں آپ کچھ کھجور وغیرہ رکھیے کہ بھئی ہم لوگ یہ اس سے افطار کرتے ہیں، بتائیے کہ روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ بہت اچھا انشاءاللہ خیر کا کام ہوگا، دعویٰ کا کام ہوگا، اور یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہم سب کو کرنا ہے۔ Allocate a place at home to pray during the blessed month۔ ایک ہم کو اپنے گھر میں بھی ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے تاکہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہو، ایک جگہ پر بیٹھ کر ہم عبادت کر سکیں۔ ایک جگہ کو مہیا کر لینی چاہیے، ایک جگہ کو کارنر کو ایلوکیٹ کر لینا چاہیے عبادت کے لیے، تاکہ سب گھر والے وہاں پر بیٹھ کر عبادت کر سکیں۔ یہ ایک بہت اچھا مہینہ ہے، لوگ اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو وہ حدیث ہے کہ ہر نیک کام 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس میں اجر دیتا ہے، سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ تو اس میں جو ہم زکوٰۃ اگر عام دنوں میں بھی دے سکتے ہیں، ان دنوں میں دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 10 سے لے کر 700 تک یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا۔ تو اس میں بھی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر دینا چاہیے کہ سونا کتنا ہے، اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، سیونگ کتنی ہے، گھر جائیداد کتنی ہے وغیرہ، اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اور ایمانداری سے اس میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ میک اے رمضان ٹائم ٹیبل فار آل فیملی ممبرز، یہ بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایکسل شیٹ بھی ہے، اگر کسی کو چاہیے یا پھر ہم گروپس پہ انشاءاللہ اس کو پوسٹ کر دیں گے کہ کچھ ایکسل شیٹس بنے ہوئے ہیں، آگے کی سلائیڈز میں وہ آئیں گے کہ کیسے صبح سے شام تک کا ہمارا ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے، اور ہر فیملی ممبر کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم آپ کو سافٹ کاپی دے دیتے ہیں یا پھر آپ اسکرین شاٹس لے لیں ابھی، اور اس کو اپنے لحاظ سے ہر فیملی ممبر فل کر لے اسکرین پر ہی، یا پھر اس کے پرنٹ آؤٹس آپ اس کے ذریعے سے لے لیں جو ہم آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے، یا پھر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لے لیں۔ پلان یور ڈیز آف فرام ورک فار امپورٹنٹ اوکیزنس، تو جو اہم دن ہیں خصوصاً آخری عشرہ ہے، تاکہ اس میں تاخیراتوں کا اہتمام ہو، شب قدر لیلۃ القدر کی تلاش ہو، تو اس میں ایسی چیزوں کے لیے آپ اپنے ورک ٹائمنگز کو اس میں ایڈجسٹ کر لیں۔ رمضان کے دوران میں جو ہم کو چیزیں کرنا ہے، جو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ سب سے پہلے ہے فاسٹ وتھ ایمان اینڈ احتساب۔ ابھی جیسے بات آ رہی تھی کہ جس نے وہ جو حدیث ہے کہ جس نے روزے رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو وہ والی حدیث سب سے اہم ہے روزے کے تعلق سے، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اس کا بار بار ہم کو جو ہے رمضان کے دوران میں اس کا پلان کرتے رہنا ہے، جائزہ لیتے رہنا ہے۔ پرے obligatory prayers in مسجد، تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازیں مساجد میں ادا کریں گے۔ تراویح میں ہماری ایمان اور احتساب ہو، تاکہ وہ حدیث کا جو اوپر والی گزری ہے کہ جو روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو دوسرے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں، تو وہ تراویح کی نماز بہت اہم ہے۔ اس میں تو ہم جائزہ لیں روزانہ کہ ہم واقعی میں ایمان کے ساتھ ٹھہریں، کہ یہ یقین کے ساتھ کہ میں جو ٹھہرا ہوا ہوں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد، تو اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ اور لک فار لیلۃ القدر ڈیورنگ آڈ نائٹس ڈیورنگ لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان وتھ ایمان اینڈ احتساب۔ پھر یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں جو اہم چیز کرنا ہے، ریڈ، انڈرسٹینڈ، میمورائز دا قرآن۔ ہمارا ریلیشن ود دا قرآن مسٹ امپروو۔ یہ بانڈنگ ہماری قرآن مجید سے بہت زیادہ ہونی چاہیے اس مہینے میں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری تلاوت بہتر ہو، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اس کو کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہر رمضان میں ہم کو کچھ نہ کچھ زیادہ یاد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا وہ جو حدیث ہے کہ
آخرت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کو فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، مانے وہ اپنی منزلیں اوپر چڑھتا جائے گا، درجات اوپر چڑھتا جائے گا، اور اس کی منزل وہاں ہوگی جو آخری آیت اس نے تلاوت کی ہوگی، اور ایک اور دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہوگا وہ اتنا ہے جتنا حد نظر ہے، کہ ایک ہم یہاں سے جہاں تک دیکھتے ہیں وہ ایک حد ہے، تو وہاں وہ پہلا ایک آیت سنا ہے تو وہاں جائے گا، پھر وہ وہاں جائے گا. تو اس طرح جو قرآن یاد کرتے ہیں زیادہ ان کو، اور حفاظ کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا انشاءاللہ کہ وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. تو ہم کو یہ مہینے کا روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور بس جو اس ماہ کو پائے فلیسم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو اس مہینے کا دولہ اگر دیکھا جائے تو قرآن ہے. تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اور یاد کرنے کا اہتمام کریں. آفر آل سنہ اینڈ نوافل پریئرز، یہ کوشش کریں. یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن سنتیں اور نوافل کی طرف توجہ اس قدر نہیں ہوتی. ہم یہ کوشش کریں کہ جتنی سنتیں ہیں، جتنی نوافل ہیں، اس کے ساتھ جیسے مثال کے طور پہ فجر میں 2 سنت اور 2 فرض ہیں، تو یہ دونوں کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ظہر میں اگر آپ دیکھیں تو 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، تو اس طرح 12 رکعتیں ہوتی ہیں. تو 12 رکعتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. تو ان سب کا سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. میں تو یہ آپ کو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے آفر تہجد ریگولرلی، کہ تہجد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وقت کا وہ حصہ ہوتا ہے، آخری حصہ، جس میں اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آ جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر نیچے کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے پوچھے اور میں اس کو عطا کروں. ہے کوئی بندہ. تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے. تو اگر ہم علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز کو مانگنے میں سیریس ہوں اور تہجد میں اٹھ کر نہیں مانگتے تو مطلب ہم وہ اس چیز کے لیے سیریس نہیں ہیں. تو ہم کو جو چیز مانگنا ہو تہجد کے وقت اٹھیں اور اس کو مانگیں. جب ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں، وہ جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ وقت ہے، کہ آپ دن بھر روزہ رکھے ہیں، رات میں تراویح پڑھے ہیں، اور سحر کو اٹھنا ہے، اس سے پہلے کچھ آپ ایک 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، تہجد کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں نوافل جو ہم کو کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس میں ایک ہے اشراق کی نماز، جو فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد ہوتی ہے. تو اس کا ہم کوشش کریں کہ اہتمام کریں، اس کے بڑے فضیلت اس کی آئی ہے. اس کے بعد ایک جو نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز، جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے. وہ ہے تقریباً 9 سے 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس کا 9 سے 10:30 کا وقت ہوتا ہے، جب سورج ذرا سا نکل جائے اور تھوڑی سی گرمی آ جائے زمین کے اوپر. تو اس وقت جو ہے چاشت کا وقت ہوتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کی بھی جو ہے نمازیں ہیں، آپ نوافل اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں اس کو. اور ایک نماز ہے کہ اوابین، جو مغرب کی نماز کی سنتوں اور نوافل کے بعد جو ادا کی جاتی ہے، اس میں 6 رکعتوں تک ادا ہوتی ہے وہ اوابین، 2 رکعتوں کے لحاظ سے. تو یہ اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں اپارٹ فرام ادر سنہ اینڈ نوافل. تو اصل میں یہ ہے کہ وہی چیز ہے کہ میں نے جتنا ہم قرب اللہ کا اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں اگر ہم مثال کے طور پہ اگر اشراق، چاشت اور اوابین پڑھتے ہیں تو اس کا ہم کو ثواب 10 سے لے کے 700 گنا تک اگر ملتا ہے، تو عام دنوں کے مقابلے میں تو ہم کو بہت ہی فائدے میں رہے، ہم بہت فائدے کا سودا ہو گیا یہ. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہمارا معمول بن جائے اور ہماری عادت میں یہ چیز شامل ہو جائے، یہ نمازیں. اور اس نوافل کے بارے میں یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اور جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، جب وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس سے جہنم سے پناہ دیتا ہوں، جب وہ جنت کا سوال کرتا ہے تو میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے، ہم کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے.
اور اس کے دوران میں اور جو چیزیں کرنا ہے، یہ کچھ اور چیزیں لسٹ ہیں، بس ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا آپ کے لیے. میک لاٹس آف اسکار. رمضان کے دوران میں اسکار، خصوصاً صبح اور شام کے اسکار ہیں اور سونے سے پہلے کے اسکار ہیں، یہ ہماری زندگی کا معمول بننا چاہیے. عزیز ساتھیوں، آپ ایک بار اس کی عادت ڈال لیں اسکار کی. اور اگر کسی کو اسکار کے شیٹس چاہیے تو آپ مجھ سے میسیج کریں، میں آپ کو انشاءاللہ پھر سے اس کو گروپس پہ بھی فارورڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں، کہ یہ صبح اور شام کے اور سونے سے پہلے کے جو اسکار ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ ہم اتنی چیزوں سے پریشان رہتے ہیں، بلاؤں سے پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، ذہنی الجھن ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہ اسکار پڑھتے ہیں تو ٹوٹل اللہ کے پروٹیکشن میں آ رہے ہیں، ہر چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں. تو گویا یہ صبح جو پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، جو شام میں پڑھتا ہے وہ اگلے دن صبح تک اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اور جو سونے سے پہلے پڑھتا ہے وہ صبح اٹھنے تک اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. گویا ہم یہ اسکار کے ذریعے سے اپنے اطراف میں ایک شل بنا رہے ہیں جس سے کوئی ہم پر وار نہیں کر سکتا، ہم اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. تو اس کا خاص طور پہ رمضان میں اگر آپ عادت ڈال لیتے ہیں تو زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ عادت بن جائے. ہاں، میک دعا ایٹ پریشیس ٹائمس آف ایکسیپٹنس. بعض دعاؤں کے بہت اہم اوقات ہیں، اس کا ہم کو خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. تو کون سی اوقات ہیں؟ ایک تہجد کا وقت بتایا میں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں آخری آسمان پر آتا ہوں، کہتا ہوں کہ کوئی ہے دعا کرنے والا اور میں اس کو عطا کروں. ایک وقت ہوتا ہے افطار کا، تو اس وقت کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں. اذان اور اقامت کے وقت درمیان اس میں کوشش کرنا چاہیے. جمعے کے دن جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے دونوں خطبوں کے بیچ کے درمیان، وہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ایسے تمام ٹائم کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے. جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ان تمام اوقات پر ہم کو خاص طور سے دعائیں کرنا چاہیے، اور اس میں دعائیں ہم کو قرآنی اور احادیث سے جو دعائیں ہیں ہم کو یاد کر لینی چاہیے. جیسے ربنا کی دعائیں ہیں، قرآن میں جتنی آئے ہیں کوشش کریں کہ جتنی زیادہ ہو سکے ہم کو یاد کریں. اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو حدیث میں ہیں، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ ہم چھوٹی سی دعا ہے اور بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت، والتقی، تقوی، والعفاف، عفت، والغنی، لوگوں سے بے نیازی، اس کی ہم سوال کر رہے ہیں. اسی طرح پناہ مانگنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ہم زبردست پناہ مانگ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو یاد کر لینی چاہیے، اور یہ دعائیں خاص اہتمام ہونا چاہیے، اذکار اور دعائیں. ایک مہینے کا ٹائم ہے، ایک مہینے میں بھرپور جتنا استعمال کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. لسٹ ہے یہ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں سے جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. یہ ناممکن نہیں ہے، لوگ اس سے زیادہ کرتے ہیں. آبزرو اعتکاف کی کوشش کی جائے. گیو زکات اینڈ کیپ اے صدقہ باکس ایٹ ہوم. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ گھر میں ایک صدقہ باکس بنایا جائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سال یہ کروں کہ ایک صدقہ باکس بنایا جائے اور گھر کے ہر فرد کو یہ کہا جائے کہ بھئی اس میں آپ زکات تو دے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ صدقے کی عادت ہو. تو روزانہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آپ 10 روپے ڈالیے، 50 روپے ڈالیے، 100 روپے ڈالیے، گھر کے ہر فرد سے ڈلوائیے اس میں، تاکہ ایک ہم سب میں چیریٹی کا ایک شوق پیدا ہو. ارینج افطار فار ریلیٹیوز، نیبرز اینڈ فرینڈس. یہ بہت اہم ہے، لیکن اس میں افطار اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. وہ یہ آیا ہے کہ جو کوئی روزے دار کو روزہ کرواتا ہے تو اس کو اس کے روزے دار کا بھی ثواب ملتا ہے، روزے دار کا ثواب کم ہوئے بغیر. تو میں نے کسی کو، آپ 10 لوگوں کو روزہ دار کو افطار کرا دیے تو 10 روزے داروں کا ثواب آپ کو مل گیا، لیکن ان کے اس میں ثواب میں کمی نہیں ہوئی. زبردست چیز ہے، کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن کوشش یہ ہو کہ اس سے ہماری عبادات میں خلل نہ پڑے. اس سے تراویح ہماری ڈسٹرب نہ ہو، اس سے ہمارے دعائیں اور دوسرے معاملات ہمارے ڈسٹرب نہ ہوں. اس کے ساتھ ہم کو یہ کرنا چاہیے. خاص طور سے غربا، یتیم، ایسے ادارے جہاں پر کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے غربا کے لیے، تو وہاں پر بھی آپ خاص توجہ دیجیے. اس میں کنڈکٹ ڈیلی اسلامک سرکلز ایٹ ہوم، یہ بہت اہم چیز ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ
عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کیا جا سکتا ہے. اس کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہر ایک ویسے ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. کچھ سوالات آ رہے ہیں, میں سوالات اس کو لاسٹ میں لے لوں گا, میں بڑی تیزی سے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. گیو گفٹس ٹو نان مسلمس ڈیٹس اینڈ اسلامک لٹریچر, میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی لکھ دیا ہے, کہہ دیا ہے کہ یہ ہم کوشش کریں کہ اس بار اپنا تھوڑا سا بجٹ اس کے لیے, خاص طور سے جتنے دوست یہاں پر سن رہے ہیں, میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک بجٹ اپنا اس بار مقرر کر لیں یہ نان مسلم کو گفٹس دینے کے لیے, خصوصاً کھجور اور اسلامک لٹریچر آپ ان کو دیں. اگر اسلامک لٹریچر کے لیے کچھ مشکل ہو رہی ہے تو لوکل جماعت اسلامی کے آفس یا اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے آفس سے آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. اڈاپٹ گڈ مینرز اینڈ کیریکٹر, ہم کو اس میں بہترین نمونہ پیش کرنا ہوگا رمضان میں. یہ ایک لسٹ ہے, یہ انشاءاللہ میں پی ڈی ایف فائل ہے, یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میں جو گروپس پہ میسج کرتا ہوں اس پہ یہ بھی کر دوں گا کہ بیفور رمضان جو چیزیں ہیں, ڈیورنگ رمضان جو چیزیں ہم کو کرنی ہیں, جو ابھی میں نے ڈسکس کی ہیں یہ وہی چیزیں تھیں. یہ ہے رمضان ٹائم ٹیبل, یہ ایکسل شیٹ ہے ایکچولی, اور یہ پچھلے سال کی ہے, تو اس سال تھوڑا سا الگ ہوگا. جیسے ہمارے پاس یہ ہے کہ رمضان جو ہے 3 دہاؤں میں ہے. پہلا دہا رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا نجات من النار کا. یہ بہت مشہور ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. اور اس میں جو جمعہ کے ایام مارک ہوتے ہیں, یہ آپ ٹائم ٹیبل اس کو مت دیکھیے, ہم انشاءاللہ اس کو ریوائز کر آپ جو لیٹسٹ ہوگا وہ آپ کے پاس بھیجیں گے. تو اور اس میں یہ جو نیچے گرین لائنز آپ کو دکھ رہے ہیں وہ تاخراتیں ہیں, مغرب سے شروع ہو جاتی ہیں. تو 20 کی رات سے جو رات شروع ہو گئی تو اگلے دن فجر تک ہے. تو اسی طرح 1 2 3 4 5 تاخراتیں ہیں, اور ان کو حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ صبح کا جو وقت شروع ہو رہا ہے یہاں پر اسکرین پر, تو وہ 3 بجے سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ چل رہا ہے اگلے دن 3 بجے تک. تو ہمارا جو وقت شروع ہو رہا ہے سحر سے شروع ہو رہا ہے, 3 سے 4 تک جو ہم اٹھ رہے ہیں, مطلب اپروکسیمیٹ ہے یہ تھوڑا سا آپ اپنے لحاظ سے اس کو سیٹ کر لیں, یہ گائیڈ لائن سے سمجھیے آپ اس کو. تو اس میں تہجد کا بھی وقت ہے اور سحری کا بھی وقت ہے, اور اس کے بعد فجر کا وقت ہے, یہ جو یلو لائن ہے. اس کے بعد 5 to 6 کا ٹائم ہے, اور پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہے, ہلکی سی گرین لائن یہاں پر دی ہوئی ہے. پھر 6 سے لے کر 1 o'clock تک آپ کا یا تو کالج ہے یا اسکول ہے یا جاب ہے یا کچھ دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, یا پھر رمضان کے ٹائم ٹیبل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اشراق کے بعد آپ سونا پسند کریں تو سو جائیں اس وقت. اور پھر جو ہے ظہر کا پھر وقت ہے, ظہر سے پھر عصر تک کا پھر وقفہ ہے, آپ اپنے دنیاوی یا دوسرے کام میں کر لیں. عصر کے بعد سے جو مغرب کا وقت ہے بالکل تھوڑا سا وقت رہتا ہے اس میں, یہ اگر فیملی ٹائم اگر ہو تو زیادہ مناسب ہے. اور مغرب کے بعد بھی بالکل مطلب 1 گھنٹے کا وقت ملتا ہے عشاء کے لیے. اور عشاء کے بعد اب تراویح کا یہ جو گرین ہلکا سا گرین کلر ہے یہ تراویح کے لیے ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی لکھے ہیں ڈیٹیلز. تو اس میں ہم کو یہ فیل کرنا ہے کہ ہم کب سے کب تک جائیں گے, اور خصوصاً یہ جو ہماری ڈارک گرین لائنز ہیں یہ تاخراتوں کی, یہ ڈسٹرب نہ ہوں. اور اس کے علاوہ جو تراویح کے لیے جو 8 بجے سے 10 بجے کا وقت ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو. تو اس طرح سے ہمارے ٹائم ٹیبلز ہم کو سیٹ کرنا ہے, اور اپنے جابز اور پڑھائی کو اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اس کی خاص اہمیت کے لیے میں آخری میں 2-3 سلائیڈز ہیں یہ کہ ایک روایت میں ہے, یہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی صحیح ہے, لیکن اس کا میسج بہت پاورفل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں پڑھا تھا, کہیں دیکھا تھا میں, مگر ریفرنس دیکھ رہا تھا تو اس کا ملا نہیں کہیں. تو رمضان سے 1 رات پہلے آپ نے کہا کہ واللہ علم کہ انڈیڈ ahead of you is the blessed month of Allah, کہ ایک بہت اہم رحمت والا مہینہ ہے, a month of blessing, mercy and forgiveness, اور رحمت اور برکت, رحمت اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے. a month with Allah is the best of months, its days the best of days, its nights the best of nights, and its hours the best of hours. یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ مہینہ ہے, تمام مہینوں میں بہترین مہینہ ہے. اس کے دن تمام دنوں میں اچھے ہیں, اس کی راتیں تمام راتوں سے اچھی ہیں, اس کے ساعتیں, اس کا ایک لمحہ ہر دوسرے لمحوں سے بہتر ہے. It is the month which invites you to be the guest of Allah and invites you to be the one of those near to him. یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے مہمان بنے اس میں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. Each breath you take glorifies him, your sleep is worship, your deeds are accepted and your supplications are answered. ہم جو سانس لیتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے, اس میں سونا عبادت ہے, اس میں اعمال قبول ہوتے ہیں اور دعائیں جواب دی جاتی ہیں.
So ask Allah, your Lord, to give you a sound body and an enlightened heart, so you may be able to fast and recite His book. For only He is unhappy who is devoid of Allah's forgiveness during this great month. تو اللہ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا جسم دے، ایک روشن دل دے، تاکہ ہم اللہ کا کے لیے روزے رکھ سکیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکیں. اور صرف وہی ناخوش ہوگا جو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے دور رہا یہ اس عظیم مہینے میں. اس کے لیے ہم کو یہ خاص طور پہ دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر کیونکہ دعا کے بارے میں بھی یہ پہلے بھی جا چکی ہے کہ صرف 3 لوگوں کی دعا قبول رد نہیں ہوتی. اس میں ایک والد ہے، ایک فاسٹنگ پرسن روزے دار ہے، اور تیسرا ٹریولر ہے. تو ہم کو خاص طور پہ اس دوران میں دعا کرنا چاہیے. خاص طور پہ یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. یا اللہ ہم کو یہ رمضان دلا دے مالک. بہت سے ایسے لوگ ہمارے اس وقت پریشان ہیں، مرض کووڈ میں مبتلا ہیں، جو نہیں معلوم کہ ان کو رمضان ملے گا نہیں ملے گا. ہم کو نہیں معلوم کہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا. یا اللہ ہم کو رمضان دلا دے مالک، اور اس سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرما. پچھلے رمضان سے بہتر رمضان بنا دے یا اللہ. اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں جو اچھی چیزیں اور جو صحیح باتیں تھیں وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، جو غلط بات ہوئی ہے اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے. پھر اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بہرحال اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما اور دلوں میں اتار دے، اور غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Wishing you all a happy and blessed Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala be our helper and guide.